وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ رد کرنا اس کی شان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پیاری شہزادیوں، وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں خود سے جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر کے رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو تم اس کی جانب واپس لوٹ کر آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہی ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اس کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا یا نہیں۔ تمہیں اب بھی شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ تو بچے، جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کب ہوگا، ویسا کب ہوگا۔ پھر تو بس دعا کی جاتی ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، اور جو ہو بہتر ہو۔ پھر تو بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے۔ پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں، جب تک تم اللہ رب العزت کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہو، مٹی مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر شے کو بدل دیتا ہے، جس پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم اتنی سی بات ذہن نشین کر لو پیاری، کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا بھی اگر تم سے منہ موڑ لینا، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گی۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ رد کرنا تو اس کی شان کا حصہ ہی نہیں ہے۔